کیسے ہماری توبہ قبول ہو. سب کا دل چاہ رہا ہوگا کہ آج ہم کو اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما دے. توبہ کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ توبہ کی قبولیت کی علامتیں کیا ہیں. کیسے ہم کو معلوم ہو کہ ہماری توبہ یہ والی توبہ قبول ہو گئی. ایک تو یاد رکھیں کہ توبہ کے بعد کی زندگی توبہ سے پہلے والی زندگی سے بہتر ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ توبہ قبول ہوئی. دوسری بات، دوبارہ گناہ کی زندگی کی طرف واپس جانے کا ڈر لگا رہے. اگر یہ ڈر لگا رہے گا تو انسان احتیاط کرے گا ان تمام اسباب سے جن اسباب کی وجہ سے وہ پہلے گناہوں میں پھنسا تھا. تو یہ جو ڈر ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی یہ توبہ قبول ہوئی، تبھی اس کے اندر دوبارہ گنہگاری کی زندگی کی طرف واپسی کا ڈر بیٹھ گیا. نمبر 3، طبیعت گناہوں کی طرف راغب ہونا چھوڑ دے گی اور نیک اعمال کا شوق دل میں بڑھنے لگے گا. یہ بھی اس بات کی پہچان ہے کہ توبہ قبول ہوئی. پھر نیک لوگوں سے بڑی محبت ہونے لگے گی اور بار بار دل چاہے گا کہ ان کی صحبت میں وقت گزرے، ان کی خدمت کا موقع ملے، ان کی زیارت کا موقع ملے. انسان کے جب توبہ قبول ہوتی ہے تو اس کے دل کی یہ کیفیت بھی قبولیت توبہ کی ایک علامت بن کر سامنے آتی ہے. ایک نوجوان تھا، 20 سال اس نے نیکی کے گزارے. میرے عزیز نوجوان بہت غور سے سنیں، 20 سال اس نے نیکی کے گزارے، لیکن پھر ایک عورت کے چکر میں پھنس گیا اور اگلے 30 سال اس نے گناہوں کی زندگی میں گزارے. پھر بڑھاپے کے آثار جب نظر آنے لگے، سفید بال وغیرہ، تو اس کو پھر سے فکر پیدا ہوئی کہ یہ میں کہاں چلا گیا، میں بڑھا تھا کس طرف اور پہنچ گیا کہاں. تو پھر اب اس نے اپنے اللہ کی طرف واپسی کی اور اللہ تعالیٰ سے اس نے اب اپنے دل کی باتیں کہنی شروع کی. اس نے کہا اللہ سے کہ الہی اطعتک 20 سنة ثم عصیتک 30 سنة. اللہ 20 سال تو میں نے آپ کی اطاعت والی زندگی گزاری، پھر 30 سال میں گناہوں میں پھنسا رہا. اب میں واپس آنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ کیا آپ مجھے اب قبول کر لیں گے؟ مانتا رہا، یہی بات دہراتا رہا، روتا رہا، کہتا رہا، روتا رہا، کہتا رہا. اس کو یقین یہ تو تھا کہ ہے رب جو سن رہا ہے، تو وہ اس سے کہتا رہا، نہ جانے گھنٹوں یہی باتیں وہ اللہ سے کہتا رہا. اچانک اس کو ایک آواز سنائی پڑی. اس نے توجہ کی اور سننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ آواز کیا ہے، یہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو اس کو جو پیغام سننے کو ملا وہ پیغام یہ تھا، عبدی احببتنا فاحببناک. میرے بندے، تو نے مجھ سے دوستی کی تھی، ہم نے بھی تو اس کو اپنا دوست بنا لیا تھا، ہم بھی تمہارے دوست بن گئے تھے. پھر تم روٹھ گئے تو میں نے بھی توجہ ہٹا لی، لیکن انتظار میں رہا میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ اللہ ہمارے انتظار میں ہے. اللہ. اور پھر تو گناہ پہ گناہ کرتا رہا، پھر بھی میں روٹھا نہیں.
میں تو اس سے مایوس نہیں ہوں، میں انتظار ہی میں بیٹھا ہوں، اور آج تو واپسی کی بات کر رہا ہے۔ سن، میں نے ہم نے تجھ کو قبول کر لیا تو آجا واپس۔ فَإِن رَجَعْنَا إِلَيْكَ قَبِلْنَاكَ فَإِن رَجَعْتَ إِلَيْنَا قَبِلْنَاكَ۔ ایک حدیث قدسی کا مضمون ہے، وَيْحَ ابْنِ آدم، کیا ہو گیا ہے آدم کے بیٹے کو، یذنب الذنب ثم یستغفرنی فاغفر لہ، گناہ کرتا ہے پھر اس کو مجھے یاد آتی ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں معاف کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد گناہ کرنے لگتا ہے۔ ثم یذنب الذنب فیستغفرنی فاغفر لہ، پھر گناہ کرتا ہے مگر پھر اس کو میری یاد آتی ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ وَيْحَ ابْنِ آدم، ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو کیا ہوا ہے؟ لا هو يترك الذنب من مخافتي ولا ييأس من مغفرتي، نہ تو وہ میرے خوف کی وجہ سے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ پاتا ہے اور نہ وہ میری مغفرت سے مایوس ہوتا ہے، امید بھی ہے اس کو مجھ سے، اس لیے گناہ کے بعد پھر معافی مانگ لیتا ہے۔ سنو فرشتو، اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لہ، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے ایسے سب بندوں کو معاف کر دیا۔ ایک نوجوان آیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر دہاڑے مار کے روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنے لگا، واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ۔ اس نوجوان سے کہا کہ جو میں کہوں ان الفاظ میں اللہ سے دعا مانگو۔ جی حضرت، کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنبی، اللہ گناہ تو میرے بہت ہیں مگر مغفرت آپ کی میرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ ورحمتک ارجع عندی من عملی، اور اللہ مجھے اپنی نیکیوں سے تو کوئی امید نہیں ہے جتنی آپ کی رحمت سے امید ہے۔ پھر اس نے کہا بہت اچھا، اسی الفاظ کو دوہرا۔ پھر آپ نے فرمایا دوبارہ یہ دعا مانگو۔ اچھا پھر مانگو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا قم قد غفر اللہ لک، اٹھ جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ کوئی دعا مانگنے والا آپ سے جب پکارتا ہے، آپ کو کہتا ہے اللہم 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 ربنا ربنا، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، میں اس سے کہتا ہوں لبیک، بولو بولو میں حاضر ہوں۔ اب تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ حج اور عمرے پہ جانے والا یہ گنہگار بندہ اللہ سے کہتا ہے لبیک، آپ نے مجھے بلایا، میں حاضر ہو گیا۔ یہاں الٹی بات ہے، بندہ اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے میں حاضر ہوں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی بہت اللہ والا آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جواب میں کہتا ہوں لبیک، ہاں ہاں کہو کیا بات ہے، تم تو میرے دوست ہو، کہو کیا بات ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی روزے دار انسان اپنے روزے کی حالت میں آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے جواب میں کہا تب بھی میں کہتا ہوں لبیک، ہاں ہاں میں حاضر ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ اگر کوئی آپ کا گنہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا موسیٰ میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ اللہ اکبر۔
بار اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کے جواب میں کہتے ہیں بندے میں حاضر ہوں، بندے میں حاضر ہوں، بندے میں حاضر ہوں، بندی میں حاضر ہوں. بول کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام تو ایک خاص مزاج رکھتے تھے. ہمت کر کے اگلی بات پھر پوچھ ڈالی اللہ اب جب اتنا آپ نے بتایا ہے تو اتنا بھی سمجھا دیجئے کہ نیک لوگ، روزے دار لوگ، ان سے تو آپ ایک بار میں کہتے ہیں لبیک، اور گنہگار سے 3 بار میں. یہ تو بات الٹی لگ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ الٹی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ نیک لوگ جب مجھے پکارتے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ان کی نیکیاں بھی ہوتی ہیں جن سے ان کو امید ہوتی ہے، مگر یہ میرا گنہگار بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میری رحمت کی سوا اس کو کسی چیز سے امید نہیں. آج اللہ کی قسم ہم یہاں سب گنہگار، 100% گنہگار، 100% عاصی، 100% مجرم، 100% سیاہکار جمع ہیں، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کی اس گواہی کے واسطے سے آپ سے اللہ توبہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے. آؤ توبہ کریں. پہلے